نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے حق نے کیے سب ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم. علم لدنی شان کریمی خلق خلیلی علم لدنی شان کریمی خلق خلیلی نطق کلیمی دود مسیحا عفت مریم صلی اللہ علیہ وسلم. زمزم ہود ان کا افسانہ نغمہ داود ان کا ترانہ ان کا شناخہ شانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام علم کے نیر تابع اساتذہ اعظام، سب سے پہلے میں اس بات کی شکر گزاری کرنا اپنا فریضہ تصور کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے امام الانبیاء فخر رسل ہادی عالم خلاصہ کائنات احمد مختار رحمت للعالمین سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ دیر لب کشائی کا موقع عنایت کیا گیا ہے. لیکن میں حیران و پریشان ہوں کہ سیرت طیبہ کے کس گوشے پر کلام کروں. آفتاب نبوت مہتاب رسالت کے عکس جمیل کو کس طرح دکھاؤں. وقت کی تنگ دامانی اور اپنی کمائیگی کے باوجود کچھ دیر سیرت مبارکہ کی کیا دکھلا سکوں. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ سیرت کا ایسا عنوان ہے کہ آج تک کوئی مصنف سیرت پر قلم اٹھا کر یہ کہنے کی ہمت نہ کر سکا کہ ہم نے حق ادا کر دیا. کوئی مقرر اس موضوع پر کلام کرنے کے بعد اپنے اندر یہ استطاعت نہ پیدا کر سکا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم نے تمام حق ادا کر دیا. کسی شاعر نے ملحد نبوی کے بعد اس کی ہمت نہیں کی کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نے اپنی شاعری کے ذریعے نبی آخر الزمان کی پوری تصویر کشی کر لی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اسی طرح اقبال سہیل نے کہا تھا جسم مذکّا روح مصور قلب مجلّہ نور مقطر حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، ہمارے نبی پاک احمد مختار کی ذات جامعیت و کاملیت کی عامل ہے. ہمارے نبی کے ذات میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فساد، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کی وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، عیسیٰ کا زہد بدر چاہے تم ملے گا. بلکہ میں یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہوں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداد داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداد داری آچے خدا ہما دارن تو تنہا داری.
اسی طرح آپ کی جامعت کا یہ حال ہے کہ قیامت کے صبح تک آنے والا کوئی بھی شخص کسی انسانی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر راہ نجات کا متلاشی ہو کر کسی کی سیرت، کسی کے کردار کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے تو ہمارے نبی کی سیرت اور آیات طیبہ کو ہی نمونہ بنا کر اپنے کو فلاح و بہبود سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ میں علامہ سید سلیمان ندوی کی زبان میں کہتا ہوں، اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعیب طالب کے قیدی کی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے مخدوم کی نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپاہ سالار نظر ڈالو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو ماہر کہے وعد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفحہ کی درسگاہ کی معلم خود کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمالو، اگر واحد و ناصر ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر بیٹھنے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بے کسی کے عالم میں منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یارو مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے قصہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو دیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اور اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کے زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو حضرت عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو علیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے سالار کارواں کی مثالیں ڈھونڈو، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے ازواج مطہرات کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو حضرت فاطمہ کے باپ اور حسن کے نانا کا حال پوچھو، اگر تم کوئی بھی ہو جس حال میں بھی ہو تمہارے ظلمت کھانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے جیجالو، آج کے اس اجلاس میں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے موجودہ دور کے ظالم و جابر لوگوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، بالخصوص یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر اسلام کا چراغ روشن کیا ہے، تو میں صاف لفظوں میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا اعتراض کرنا سورج پر تھکنے اور سفیدی کو سیاہی بتانے کے مطابق ہوگا۔ ہمارے نبی عین جنگ کے میدان میں یہ حکم دے تھے کہ دیکھو کسی بچے پر تلوار مت چلانا، کسی غریب کو نشانہ مت بنانا، کسی مذہبی انسان کو تحقیر نہ کرنا، اور خود اس کی قرآن میں تعلیم دیتی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اللہ کے راہ میں ان لوگوں کو قتل کرو جو تم سے قتال کریں۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ظلم کرنے والوں پر بھی آپ نے محبت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ اقبال سہیل نے بجا فرمایا تھا، راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کاٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سمتے وسدار شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایسی پاکیزہ سیرت و اخلاق کے بعد بھی اگر کسی کو اعتراض نظر آتا ہے تو یقیناً اسے اپنے دماغ کے علاج کی فکر کرنی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تعصب کے عینک نے اس کے ذہن و دماغ کو مختل کر دیا ہوں. بس میں انہی معروضات کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سیرت نبی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.